بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ اول میں نے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں چند باتیں گوشے گزار کی۔ اب دوسرے حصہ میں آپ کو شان حسین کے متعلق چند باتیں گوشے گزار کروں گا۔ ویسے تو شان حسین اتنی ہے کہ میری جسارت کہاں کہ میں شان حسین بیان کر سکوں، بلکہ عالم اسلام میں، عالم دنیا میں کسی کے پاس اتنی جسارت نہیں کہ وہ شان حسین بیان کر سکے، لیکن مجھ سے جتنی جسارت ہو سکی میں وہ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ امام حسین کو خداوند عالم نے وہ حسن جمال عطا کیا تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کے روح طابہ کا یہ حال تھا کہ جب آپ جائے تاریخ میں بیٹھ جاتے تو لوگ آپ کے روح روشن سے شمع کا کام لیتے تھے، یعنی ہر چیز روشن ہو جاتی تھی، تاریکی میں ہر چیز روشن ہو جاتی تھی اور لوگوں کو راہ روی کی زحمت نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ تاریک رستوں میں شمع کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ شیخ عبدالواسع ابن یحییٰ واسع لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بچوں، رات ہو گئی ہے، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ بچے حسب الحکم روانہ ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ جیسے یہ بچے گھر کی طرف چلے، ایک روشنی پیدا ہوئی جو ان کے راستے کی تاریکی کو دور کر دیتی تھی، یہاں تک کہ بچے اپنی ماں کی خدمت میں جا پہنچے۔ پیغمبر اسلام جو اس روشنی کو دیکھ رہے تھے ارشاد فرمانے لگے، اے خداوند تعالیٰ، تیرا شکر ہے کہ اس نے ہم اہل بیت کو عزت و کرامت عطا فرمائی۔ علماء کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کو داہنے زانوں پر اور جناب ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کو بائیں زانوں پر بٹھائے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، ارشاد خداوندی ہے کہ دو میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پر ترجیح دی اور اپنے فرزند ابراہیم علیہ السلام کو حسین علیہ السلام پر فدا کر دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام 3 یوم علیل ہو کر انتقال کر گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بعد جب امام حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آغوش میں بٹھا کر فرماتے تھے، یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین اور امام حسن کم سنی کے عالم میں رسول خدا کی نظروں کے سامنے آپس میں زور آزمائی کر رہے تھے اور کشتی کرنے لگے۔ جب باہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن سے کہنا شروع کیا کہ حسین کو گرا دو اور چت کر دو۔ فاطمہ علیہ السلام آگے بڑھ کر فرماتی ہیں، بابا جان، آپ تو بڑے فرزند کی ہمت بڑھا رہے ہیں اور چھوٹے بیٹے کی ہمت افزائی نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی دیکھو، جبرائیل کھڑے ہو کر حسین سے کہہ رہے ہیں، اے حسین، تم حسن کو گرا دو اور چت کر دو۔ عید کے دن، اس کے بعد کا واقعہ عید کے دن کا واقعہ کہ جب عید کے دن حسنین کریمین کی والدہ نے
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی فرمائش پر فرمایا کہ تمہارے کپڑے ابھی درزی لے کر آئیں گے۔ پھر عرش سے دونوں شہزادوں کے کپڑے آئے۔ سبز جوڑا امام حسن علیہ السلام نے زیب تن کیا اور لال جوڑا امام حسین علیہ السلام نے تن کیا، زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، بابا نے بوسے دیے اور نانا نے اپنے پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دیں اور فرمایا میرے نونہالو، رسالت کی باغ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جدھر چاہے موڑو اور جہاں چاہے لے جاؤ۔